محبت کے اصول اور مٹی کا قرض۔ مٹی جس پر خون نہیں خواب بہتے ہیں۔ حمزہ جب بھی کھیت میں اترتا تھا، جوتوں کے نیچے مٹی کی ٹھنڈک اسے اپنے باپ کے ہاتھوں کی سختی یاد دلا دیتی۔ یہ وہی زمین تھی جس پر اس کے باپ نے جوانی دفن کی تھی اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی مانگی تھی۔ بیٹا، زمین صرف کاغذ نہیں ہوتی، باپ اکثر کہتا، یہ وہ قرض ہے جو نسلوں کو چکانا پڑتا ہے۔ حمزہ اس وقت ہنس دیتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی مٹی اسے محبت اور خون کے بیچ کھڑا کر دے گی۔ اسی کھیت کے کنارے آج عائشہ کھڑی تھی، شہر کی پلی بڑی، صاف کپڑے، مگر آنکھوں میں وہ الجھن جو صرف دیہات کی عورتوں کو سمجھ آتی ہے۔ تم یہاں اکیلے کیوں آتے ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ حمزہ نے زمین کو دیکھا، پھر آسمان کو، کیونکہ یہاں کوئی سوال نہیں کرتا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاموشی بس شروع ہوئی ہے۔ محبت کا پہلا اصول۔ عائشہ محبت کو جذبات نہیں، اصول سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اگر محبت میں سچ نہ ہو تو وہ محبت نہیں، سمجھوتا ہوتی ہے۔ حمزہ اس کی بات سنتا، مگر دل میں ایک خوف پلتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر کی دیواریں سچ سننے کی عادی نہیں۔ وہ دن جب عائشہ پہلی بار حمزہ کے گھر آئی، سب کچھ بدلنے والا تھا۔ چچا غلام رسول چائے پیتے ہوئے مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو نیت چھپا لیتی ہے۔ لڑکی سمجھدار لگتی ہے، اس نے کہا، بس زیادہ بولنے والی نہ ہو۔ عائشہ نے بات سن لی اور پہلی بار حمزہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حمزہ نے نظریں چرا لیں۔ محبت کا پہلا اصول اسی لمحے آزمائش میں آ گیا۔ کاغذوں کی جنگ، زمین پر قبضہ کھیت سے شروع نہیں ہوتا، فائل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن حمزہ کو پتہ چلا کہ زمین کے کاغذات خاموشی سے بدل چکے ہیں۔ نام اس کے باپ کا نہیں، چچا غلام رسول کا تھا۔ پنچایت بیٹھی، لوگ جمع ہوئے، مگر فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ خاندان میں جھگڑا ٹھیک نہیں، بزرگ بولے۔ حمزہ نے سوچا، کیا ناانصافی خاندان کا حصہ ہوتی ہے؟ عائشہ پہلی بار کھل کر بولی، اگر تم نے آج سچ کا ساتھ نہ دیا تو کل تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ حمزہ خاموش رہا، اور خاموشی اکثر سب سے بڑا جرم ہوتی ہے۔ عورت کی آنکھ سے سچ۔ عائشہ نے اس رات نیند میں بھی زمین دیکھی، اجڑی ہوئی، بے آواز چیختی ہوئی۔ تم لڑ کیوں نہیں رہے؟ اس نے پوچھا۔ حمزہ کا جواب دل سے نہیں، ڈر سے نکلا۔ زمین کے جھگڑے خوب مانگتے ہیں، عائشہ نے آہستہ کہا، اور خاموشی محبت مانگ لیتی ہے۔ یہ جملہ دیر تک حمزہ کے اندر گونجتا رہا۔ پہلی جدائی۔ چچا غلام رسول نے فصل کٹوا دی، وہ فصل جس میں حمزہ کے باپ کی سانس تھی۔ کھیت خالی تھا، اور حمزہ اندر سے اس سے بھی زیادہ۔ عائشہ روئی، چیخی، مگر حمزہ بس کھڑا رہا۔ اسی دن عائشہ شہر واپس چلی گئی۔ جانے سے پہلے صرف ایک بات کہی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر ناانصافی سے نہیں۔ باپ کی قبر اور بیٹے کا قرض۔ حمزہ اپنے باپ کی قبر پر اکیلا کھڑا تھا۔ مٹی وہی تھی، مگر اب اس میں سکون نہیں تھا۔ ابا، میں ہار گیا ہوں کیا؟ ہوا نے قبر کی مٹی ہلائی، جیسے جواب دے رہی ہو۔ حمزہ کو یاد آیا
جب باپ نے مرتے وقت کہا تھا زمین بیچ دینا، ضمیر نہیں۔ حمزہ نے قبر کے پاس بیٹھ کر پہلی بار کھل کر رویا۔ مردوں کو رونے کی اجازت اکثر قبرستانوں میں ہی ملتی ہے۔ شہر میں تنہا عائشہ، شہر میں عائشہ بھیڑ میں بھی اکیلی تھی۔ کالج، سڑکیں، لوگ سب چل رہے تھے، بس اس کا دل ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ اس کی سہیلی نے کہا، محبت میں اتنا اصول کیوں؟ سمجھوتا کر لیا کرو۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے دیکھا ہے سمجھوتے آخرکار عورت سے سب کچھ لے لیتے ہیں۔ رات کو اس نے حمزہ کا نمبر ڈائل کیا، پھر کاٹ دیا۔ کچھ رشتے آواز مانگتے ہیں اور کچھ ہمت۔ زمین پر پہلا خون۔ چچا غلام رسول نے کھیت پر نیا بورڈ لگوا دیا، ذاتی ملکیت۔ حمزہ نے بورڈ اتارا اور اسی لمحے ہاتھ اٹھ گیا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، کسی نے بچایا، کسی نے تماشا دیکھا۔ حمزہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھوں میں شرمندگی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ زمین خون مانگتی ہے، کسی نے کہا۔ حمزہ نے دل میں سوچا، نہیں، یہ زمین خاموشی مانگتی ہے اور میں نے وہ دے دی۔ محبت کا دوسرا اصول۔ عائشہ کو خبر ملی کہ حمزہ زخمی ہے، وہ سیدھی گاؤں پہنچی۔ خون خشک ہو چکا تھا مگر زخم زندہ تھے۔ یہ کیوں کیا؟ عائشہ نے پوچھا۔ حمزہ نے کہا، کیونکہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر آواز مضبوط رہی۔ محبت کا دوسرا اصول یاد رکھو، جس رشتے میں خوف آ جائے وہاں محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ حمزہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں امید دیکھی۔ عدالت کا دروازہ۔ گاؤں نے منہ موڑ لیا تھا، اب راستہ صرف ایک تھا، عدالت۔ فائلیں، تاریخیں اور لمبی خاموش راہداری۔ چچا غلام رسول نے تنزیہ کہا، زمین عدالت سے نہیں، طاقت سے ملتی ہے۔ عائشہ نے پہلی بار حمزہ کا ہاتھ تھاما۔ طاقت سچ کے ساتھ ہو تو دیر ضرور لگتی ہے مگر ہارتی نہیں۔ حمزہ نے عدالت کے دروازے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ لڑائی اب صرف زمین کی نہیں رہی، یہ لڑائی محبت کے اصول اور مٹی کے قرض دونوں کی تھی۔ سچ کی قیمت۔ عدالت میں سچ بولنا آسان نہیں ہوتا۔ گواہ بدلے، بیانات لڑکھڑائے اور کاغذات خاموش رہے۔ حمزہ نے پہلی بار سب کے سامنے کہا، یہ زمین میرے باپ کی ہے اور اگر نہیں ملی تو میں اسے سچ کے ساتھ ہاروں گا۔ چچا غلام رسول نے مسکرا کر وکیل سے کہا، جذبات قانون نہیں ہوتے۔ فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ عائشہ نے عدالت کے باہر آسمان کو دیکھا، جیسے خدا سے نہیں خود سے سوال کر رہی ہو۔ قربانی کا دن۔ اسی رات عائشہ نے سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ چچا غلام رسول اس کی عزت سے کھیلنے کا اندیا دے چکا ہے۔ اگلی صبح وہ خود اس کے گھر گئی۔ شرط سادہ تھی، زمین واپس کر دو، میں کیس ختم کروا دوں گی۔ چچا غلام رسول ہنسا۔ عورتیں اصول کی بات آخر میں چھوڑ ہی دیتی ہے، مگر عائشہ نے وہ قربانی دی جس کا بوجھ سچ کا زہر۔ کیس ختم ہو گیا، زمین حمزہ کے نام ہو گئی۔ گاؤں نے کہا، دیکھا، آخرکار صلح ہو گئی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس صلح کی قیمت کیا تھی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔
اس کی آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے، بس تھکن تھی۔ حمزہ کو آہستہ آہستہ سچ کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، اور سچ اکثر زہر جیسا ہوتا ہے زوال۔ ایک دن حمزہ نے وہ سنا جو اسے کبھی نہیں سننا چاہیے تھا، گاؤں کی عورتوں کی سرگوشیاں، ادھوری باتیں، اور ایک نام، عائشہ۔ حمزہ نے اس سے پوچھا، اور عائشہ نے انکار نہیں کیا، بس اتنا کہا، کچھ سچ محبت کو بچانے کے لیے اکیلے سہنے پڑتے ہیں۔ چچا غلام رسول چند مہینوں بعد فالج کا شکار ہو گیا۔ طاقت آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی، مگر انصاف پہلے ہی دیر کر چکا تھا۔ محبت کا آخری اصول۔ کھیت پھر سے ہرے تھے، زمین زندہ تھی، مگر عائشہ شہر جا چکی تھی۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی الوداع نہیں۔ حمزہ ہر شام اسی کھیت کے کنارے کھڑا ہوتا جہاں کبھی محبت نے جنم لیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، محبت کا آخری اصول یہ ہے کہ اگر عزت نہ بچا سکو تو محبت کو آزاد کر دو۔ وہ زمین کا مالک تھا، مگر محبت ہار چکا تھا، اور کچھ ہارے انسان کو اندر سے انسان بنا دیتی ہے۔